اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سال کا پہلا دن ہے اور مشکوٰۃ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک کی کتاب ہے اور سال پورا انشاءاللہ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا، اور یہ کتاب انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی۔ اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو یقیناً اس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث فائدہ ہوگا۔ جو تعلیمی فائدہ ہوگا وہ تو ہونا ہے، لیکن باعث برکت اور باعث ثواب اس لیے ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں گے، اور خاص طور پہ چونکہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم فرمان پڑھیں گے اس کے لیے ہمیں باوضو ہو کے مؤدب ہو کے بیٹھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جن احباب کے سروں پہ اس وقت پگڑی امامہ شریف نہیں ہے تو آج ان کے لیے رعایت ہے، لیکن کوشش کریں کل سے وہ بھی اپنے سروں پہ امامہ شریف سجا کے آئیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم فرمان پڑھیں گے تو فرمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے تابع دار ہوں۔ ٹھیک ہے؟ آپ انشاءاللہ علماء بن رہے ہیں تو علماء کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پاسداری کریں، تابع داری کریں۔ ٹھیک ہے؟ کوئی سوال؟ یہ جو ہم مرید ہوتے ہیں یا ہم کسی پیر کے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں یا ان کا جوتا اٹھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے سوال بچے نے کیا ہے کہ ہم بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں، یا ادباً جو ہے ان کا جو نالین ہوتا ہے، جوتا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں یا تعظیماً یہ کام کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ایسے پوچھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ کے سوال میں ایک مزید میں اضافہ کرتا چلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مرید ہیں آلریڈی، کہ ہمارے پاس اللہ پاک کی کتاب ہے قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، تو ہمیں مزید کسی پیر کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری زندگی سے پردہ فرمایا تو بالاتفاق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بڑا پیر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ تمام صحابہ کرام، جید صحابہ کرام جن میں سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اکابرین صحابہ موجود ہیں، سارے بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوب کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر ہے، فردن کسی ایک بندے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جماعت کا حکم دیا ہے۔ تو جب جماعت کا حکم ہے تو یقیناً جماعت کا ایک بڑا ہوتا ہے، ہر بندہ بڑا نہیں ہوتا، پھر ایک بندے کی ہدایات کے مطابق پھر سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ حسن ہے ہمارے اسلام کا، یہ مذہب کا، یہ دین کا، کہ ہمیں اتحاد اتفاق کی جو ہے وہ کا درس دیتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلا آیا، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر سیدنا عمر فاروق کا دور شروع ہوا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ایک آپ کو میں ایک مزید سمجھانے کے لیے موٹی مثال اور دے دوں۔ ایک بچہ ہے، وہ قرآن پاک کسی قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، اس نے 15 سپارے حفظ کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب 15 سپارے حفظ کرنے کے بعد وہ قاری صاحب فوت ہو گئے ہیں، یا ادارہ چھوڑ گئے ہیں، یا علاقہ چھوڑ گئے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے وہ پڑھا نہیں سکتے، مثال دے رہا ہوں۔ اب بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو اسی استاد صاحب کے پاس پڑھوں گا ورنہ میں نہیں پڑھتا۔
تو کیا یہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ غلط. ٹھیک ہے. تو جب قرآن پاک پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بچے کو قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے کسی اور استاد کے سامنے زانو تلمذ بچھانے پڑیں گے اور ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا اور پھر حفظ کرنا پڑے گا. اگر وہ اسی ضد پہ اڑ جائے کہ نہیں جی میں اسی استاد کے پاس پڑھوں گا، تو یقیناً وہ کامل حافظ نہیں ہو سکتا. ایسے تو یہ جو پیری مریدی ہے یہ بھی روحانیت کا علم ہے. آپ کو علم ہوگا ہمارے پیر صاحب دل کا ذکر بتاتے ہیں، تو یہ دل کا ذکر ایک نہیں ہے، اس کی 7 منزلیں ہیں، پھر یہ 7 مراقبہ جات ہیں، پھر اس کے 7 وظائف ہیں، پھر اس طرح کر کے ٹوٹل 35 اسباق بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو مبتدی ہوتا ہے، جو ابتدائی بچہ ہوتا ہے، ابتدائی مرید ہوتا ہے، اس کا تو پہلا دوسرا تیسرا سبق ہوتا ہے. اب اس کو 35 اسباق طے کرنے کے لیے کسی کا مرید ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جو پیر صاحب ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، وہ اپنے مرید کو اسی طرح روحانی طور پر تربیت فرماتے ہیں جس طرح استاد اپنے بچے کی، اپنے طالب علم کی ظاہری جو ہے وہ تدریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ جی ہاتھ چومنا بدعت وغیرہ، ہاتھ چومنا بدعت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے. اور ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے اپنے عمل اور صحابہ کرام کے آپس میں محبتیں جب آپ پڑھیں گے آگے کتابوں میں، تو یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چوما ہو، یا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ چوما ہو اور انہوں نے جھٹک دیا ہو کہ نہیں ایسا نہ کرو یہ بدعت ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بدعت وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اسلام، جو اپنے دین میں، مذہب میں نیا شروع کیا جائے. اور پھر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. حسنہ وہ ہوتی ہے جس کے کرنے سے کسی کو فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ جو کتابیں لکھتے ہیں حدیث پاک کی یا تاریخ کی یا اسلام کی یا مذہب کی، تو اس وقت تو نہیں تھی، بعد کے علماء نے لکھنا شروع کیا، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. اسی طرح لاؤڈ سپیکر ہے مسجد کا جس میں اذان دیتے ہیں، پہلے نہیں تھا، اب شروع ہوا ہے، لیکن چونکہ اچھا عمل ہے، اس کے ذریعے کافی دور تک لوگوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، تو ہونا چاہیے. اس وقت تو نہیں تھا. اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا ہے، ویسے تو بدعت ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس سے پوری دنیا کے جو معلومات ہے، دینی ہے، اسلامی ہے، مذہبی ہے، یا کوئی بھی ہے، تاریخی ہے، اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے. بدعت جو بدعت صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو اور وہ دین میں نیا کام شروع ہو جائے، تو یہ بدعت صحیح ہے، اس سے رکنا چاہیے، روکنا چاہیے. اور اسی بدعت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. تو بزرگوں کا ہاتھ چومنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو تعظیماً ہے. آپ اپنے والدین کے بھی ہاتھ چوم سکتے ہیں، والدہ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، بڑے بھائی کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، اپنے شیخ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، یا جس سے بھی محبت ہو اس سے ہاتھ چومنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ بدعت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات ہے سنت. سنت ہر وہ عمل ہے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فعلی اور عملی، قولی اور عملی کسی طرح سے بھی صادر ہوا ہے، وہ سنت ہے. جو قولی ہے وہ حدیث بن گئی ہے، جو فعلی ہے، عملی ہے، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی ہے. تو ہمارے لیے ان دونوں پہ عمل کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو علماء ہیں یا جو علماء بن رہے ہیں، جیسے آپ طلباء ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے. ہمارے پیر صاحب، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک امام ہے اور اس کے چند مقتدی ہیں، اگر امام اپنے مستحبات میں تاخیر کرے گا، سستی کرے گا، تو جو مقتدی ہیں وہ سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اگر امام سنتوں پہ سستی کرے گا، سنتیں ادا کرنے میں سستی کرے گا، تو جو مقتدی ہیں وہ واجبات ترک کر دیں گے. اگر امام صاحب واجبات میں سستی کریں گے تو جو مقتدی ہیں وہ فرض سے بھی. تو اس لیے امام جو ہے وہ ایک اسلام کا جو اس نے پڑھا ہوا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
زندگی مبارک کا مطالعہ اس نے کیا ہوا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، عالم صاحب کو، پیر صاحب کو، یہ نمونہ ہوتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو دیکھ کے تو باقی جو احباب ہوتے ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں. انہی کے لیے ایک نشانی کے طور پہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ زینہ اظہار او ذکر اللہ، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر کامل پہ لاکھوں سلام. تو یقیناً جو لوگ سنت کے تابع دار ہیں ان پہ تو لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا یہ 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے. اس لیے جیسے آج کل ہر بندہ اٹھتا ہے علماء پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، چاہے اس نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں یا بالکل نہیں پڑھا ہوا، اس کی تنقید کھڑی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یہ یار اسلام ہمیں دوسروں کو اپنے اندر کشش رکھتا ہے. اسلام دوسروں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ فتوے لگا رہے ہیں، کبھی شرک کے، کبھی بدعت کے، کبھی کفر کے. خدا کے بندے، ایک اللہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے. تو راضی کرنے کے لیے اگر محبت کا اظہار کریں گے تو یقیناً لوگ کھینچے چلے آئیں گے. جب نفرت کا اظہار کریں گے، کسی پر تنقید کریں گے، طنز کریں گے، تو یقیناً ہم سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں جتنے بھی کتب ہیں، اسلامیہ کتب ہیں، کہیں نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے کسی پہ تنقید کی ہو، طنز کی ہو اور اس بندے نے اسلام قبول کیا ہو. ایسے نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، آپ کی محبت کو، اخلاق کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آج ہمارا معاشرہ اخلاق کی گراوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہیں. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اپنے قریب لانے کی کوشش نہیں کرتے. بس وہ فتوے جاری ہیں، ایک دوسرے کو، ایک کافر کہہ رہا ہے، دوسرا جو اس کو مشرک کہہ رہا ہے، بس یہی فتوے جاری ہیں. ہمیں تو اسلام اتحاد کی، اتفاق کی دعوت دیتا ہے، جو کہ ہم بھول چکے ہیں. ہمارے اسلاف نے اسی پہ جو ہے وہ محنت کی ہے، اور ان کی محنت اتنی محنت کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی. بہرحال اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. بزرگوں کی رہنمائی، بزرگوں کی جو ہے وہ شفقت، ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. وہ ہماری ظاہری بھی اور روحانی طور پہ بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.